باب اول خوابوں کی حقیقت۔ ایک قدیم شہر تھا جہاں لوگ اپنی روایات اور عقائد پر سختی سے کاربند تھے۔ اس شہر کا نام نورستان، جہاں علم و حکمت کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان حارث رہتا تھا۔ وہ نیک دل اور ایماندار تھا، مگر اسے ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ سچائی کیا ہے اور اسے کیسے پایا جائے۔ ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی شخصیت اسے پکار رہی تھی۔ اے حارث، سچائی کی تلاش کر، روشنی کی طرف بڑھ، کیونکہ اندھیروں میں حق نہیں چھپا۔ حارث جب بیدار ہوا تو اس کے دل میں بے چینی تھی۔ یہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ خواب عام خواب نہیں تھا، بلکہ کسی خاص پیغام کا اشارہ تھا۔ باب دوم، سفر کی ابتدا۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے سب سے عقلمند بزرگ شیخ عبدالحق کے پاس گیا۔ شیخ نے اس کی بات غور سے سنی اور مسکرا کر کہا، بیٹا، سچائی کی تلاش آسان نہیں، لیکن اگر تم ثابت قدم رہو تو ایک دن ضرور حق کو پالو گے۔ حارث نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سچائی کی تلاش میں نکلے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہوا۔ وہ کئی گاؤں اور شہروں سے گزرا، ہر جگہ عالموں، دانشوروں اور نیک لوگوں سے ملا بابسوم۔ آزمائشیں اور مشکلات، سفر آسان نہیں تھا۔ ایک دن وہ ایک ایسے گاؤں پہنچا جہاں لوگ جھوٹ اور دھوکہ دہی میں مبتلا تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ حارث نے ان کے درمیان حق کی بات کہنی چاہی، مگر وہاں کے لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، یہ دنیا طاقتوروں کی ہے، یہاں حق کی کوئی جگہ نہیں۔ حارث نے نرم لہجے میں جواب دیا، نہیں، دنیا حق والوں کی ہے۔ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ اس کے دشمن بن گئے اور ایک رات اس پر حملہ کر دیا، لیکن ایک نیک شخص سلمان نے اسے بچا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ سلمان نے کہا، بیٹا، سچائی کی راہ کانٹوں سے بھری ہے، مگر جو ثابت قدم رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ باب چہارم، روشنی کا ظہور۔ کئی سال گزر گئے اور حارث کا سفر جاری رہا۔ آخرکار وہ ایک ایسے شہر پہنچا جہاں ایک عظیم عالم حضرت یوسف رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس حکمت اور علم کا خزانہ ہے۔ حارث نے ان سے سوال کیا، حضرت، سچائی کیا ہے اور اسے کیسے پایا جائے؟ حضرت یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، سچائی وہ روشنی ہے جو دل کو سکون دے، جو عقل کو علم دے اور جو روح کو اللہ کے قریب کرے۔ حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر تم سچائی چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور دنیا میں انصاف پھیلاؤ۔ حارث کو احساس ہوا کہ اس کی تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ حق کہیں باہر نہیں، بلکہ اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ باب پنجم، نور کی واپسی۔ حارث نے سچائی کو پا لیا تھا اور عباس نے عہد کیا کہو ہاسے دنیا میں پھیلائے گا۔ وہ اپنے شہر نورستان واپس آیا اور لوگوں کو نیکی، ایمانداریاں اور اللہ کی طرف بلانے لگا۔ پہلے تو لوگوں نے مزاحمت کی، مگر وقت کے ساتھ کی باتیں ان کے دلوں میں گھر کرنے لگیں۔ رفتہ رفتہ نورستان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ظلم ختم ہونے لگا، انصاف قائم ہونے لگا اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اور یوں حارث تک سچائی کی تلاش نے نہ صرف اسے روشنی دی بلکہ پورے شہر کو اندھیروں سے نکال دیا۔ اور کہہ دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ حق کی روشنی۔ باب اول، خوابوں کی حقیقت۔ ایک قدیم شہر تھا جہاں لوگ اپنی روایات اور عقائد پر